بڑا حیرت ہوا کہ آج تک کوئی بھی جو ہے جنید کے سامنے کشتی کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ کون نوجوان ہے جس نے جنید کو چیلنج کیا ہے؟ اب یہ بات پورے بغداد میں آگ کی طرح پھیل گئی. اب وقت بھی مقرر ہو گیا اور جگہ بھی طے ہو گئی کہ کہاں پر کشتی ہونی ہے. اور جب وہ کشتی کا جب سمے آیا تو بغداد شریف کے سارے لوگ جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کون ایسا نوجوان ہے جو جنید بغدادی کے سامنے کشتی کرنے کے لیے تیار ہے. اب جب وہ کشتی شروع ہوئی تو وہ نوجوان آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ میں آل رسول ہوں، صلی اللہ علیہ میں وسلم. سید زادہ ہوں، میری بیٹی شادی کے لیے ہے. آپ اگر یہ کشتی ہار جاتے ہیں تو جو مجھے راجا سے انعام ملے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. جب اتنا یہ سننا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کے ہوش فاختہ ہو گئے. چاروں طرف شہرت، ایسا پہلوان جو کبھی ہارے ہی نہیں. اب عوام چاروں طرف ہے اس کے. اب اس کے سامنے یہ معاملہ. جب کشتی شروع ہوئی تو حضرت جنید بغدادی نے ایسا داؤ چلا کہ جس سے خود نیچے ہو گئے. اب وہ سید صاحب سینے پہ بیٹھ گئے. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے، دوبارہ سے کشتی ہوئی، ہم یہ جو ہے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کچھ غلطی ہوئی ہے جنید سے. جب دوبارہ بھی یہی معاملہ ہوا، تیبارہ بھی یہی معاملہ ہوا، تو لوگ یہ بولے کہ آج جنید بغدادی کو کسی نے ہرا دیا ہے. لوگ تو یہ بولے لیکن ادھر جنید بغدادی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. سبحان اللہ. ایک سید صاحب کی مدد کرنے اور سید صاحب کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا اللہ کا ولی بنا دیا. ان کی ولایت کا پھر وہ چرچا تھا کہ ان کی مجلس میں جب یہ بیٹھ کے اپنا بیان دیتے تھے، اپنا درس دیتے تھے، تو 70,000 عالم ہر وقت موجود رہتے. سبحان ایسا وہ مرتبہ. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، کہیں کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی ڈیلی کا 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ. روز. یہ ان کی کرامت ہے، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ ہم سوچیں کہ ہم 1000 نفل ڈیلی پڑھ لیں تو نہیں ممکن ہے. یہ ان کی کرامت ہے. اور پھر کیسے پڑھتے تھے یہ بھی سن لیجئے. جب یہ پڑھتے تھے اور نیت باندھتے تھے اور اگر دنیا کا خیال آ جاتا تھا تو وہ جوڑتے بھی نہیں تھے. یعنی انہوں نے تجارت کرتے تھے، دکان تھی ان کی. جب یہ نیت باندھتے تھے اور کوئی آواز دیتا تھا جنید تو ان کا ذہن ہٹتا ہے نا، تو 1000 نوافل میں اس کو نہیں جوڑتے تھے. 1000 وہ نفل پڑھتے تھے جو خالص اللہ کے لیے، جس میں کسی بھی چیز کا کوئی گمان نہیں تھا. اس طریقے کی یہ پڑھتے تھے نماز. اور آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ نفل تو دور کی بات ہے، فرائض کا پتہ نہیں. فرائض کا پتہ نہیں. بے شک. اور ایک چیز ان کے بارے میں بہت مشہور ہے، جو کوئی یہاں پر بیمار ہے یا کسی کے گھر میں یا کسی کے محلے میں کسی شہر میں اگر کوئی بیمار ہے تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں نا تو یہ علاج فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ کی رحمت سے اللہ کے صدقے میں اس کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بعض لوگوں نے یہ بھی سنا ہے، بعض لوگوں کے خواب میں آ کر بھی انہوں نے علاج فرمایا. کسی کے سر میں درد ہے تو خواب میں آ کر سر کا علاج فرمایا ہے. کسی کے بدن میں درد ہے، جو بیماری ہے وہ ان سے عرض کریے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان کی برکت سے وہ شفا حاصل انشاءاللہ اسے ملے گی. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں بار بار آنا نصیب فرمائے. اور انہی کے ساتھ میں ایک اور مزار ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پیر صاحب. پیر صاحب بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں. اور یہی معاملہ حضرت صابر پاک کے ساتھ بھی ہے. ان کے بھی ماموں جو ہیں پیر صاحب بھی ہیں، حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دونوں مزار پہ حاضری دے کر انشاءاللہ پھر آگے کی مزاروں کی طرف چلیں گے انشاءاللہ.